ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شاہجی نیٹ ورک اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے خالق کائنات کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کہو کہ مولانا سچے ہیں کون؟ سچے اگر ہیں تو انبیاء کی جماعت ہے، اگر سچے ہیں تو صحابہ کی جماعت ہے، اگر سچے ہیں تو شہداء کی جماعت ہے، اگر سچے ہیں تو اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ آج جن کا ذکر سنا آپ جو ہے سننے کے لیے بیٹھے ہو، وہ سچوں کے جو ہے سردار ہیں، جن کا نام پوری دنیا میں 11ویں والوں کے نام سے لیا جاتا ہے۔ آخرکار آپ کو 11ویں والے پیر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو ان کے نام کی بریانی اور حلوہ وغیرہ وغیرہ چائے وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن ہم کو ہوش نہیں ہے کہ آخرکار 11ویں والے پیر کیوں کہا جاتا ہے۔ نہ ہی تو آپ اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو پیدا ہوئے اور نہ ہی تو آپ کا وصال ہوا، لیکن آپ کو 11ویں والے پیر کے نام سے پورا زمانہ کیوں جانتا ہے؟ آپ جانتے ہو کیوں جانتا ہے؟ اس لیے پورا زمانہ جانتا ہے کہ آپ ربیع الاول شریف کی ہر 11 تاریخ کو اپنے یہاں ہمارے شفیق بھائی کی طرح لنگر کیا کرتے تھے، لنگر کیا کرتے تھے اور میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ ادا مدینے والے آقا کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، میرے کریم آقا نے اعلان فرما دیا، اے بغداد والے دولہ، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی لوگ مجھے 12ویں والے کے نام سے یاد کرتے رہیں گے اور تمہیں 11ویں والے کے نام سے یاد کرتے رہیں گے۔ اتنی تقریر آپ کی جانب سے تھی۔ اب میں اپنی جانب سے قیمتی جملے بولنا چاہتا ہوں۔ آج ہم غوث کی بریانی کھاتے ہیں لیکن نمازوں سے دور ہیں، غوث کی بریانی کھاتے ہیں روزوں سے دور ہیں، غوث کی بریانی کھاتے ہیں صدقات و خیرات سے دور ہیں۔ سید الاولیاء حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضور میں کمائی بہت کرتا ہوں لیکن میرے یہاں برکت نہیں ہوتی ہے، اللہ اکبر، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی دعا کر دیجئے۔ حضرت غوث پاک نے نہ اس کے لیے کوئی دعا کی نہ تعویذ دیا، بلکہ اس کو پیچھے واپس کر دیا، اور پیچھے واپس کرنے کے ساتھ ساتھ کہا جا تو اپنے گھر چلا جا اور گھر کے باہر والے گیٹ پہ پردہ ڈال دینا، تیری تمنا پوری ہو جائے گی۔ بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، اپنے گھر واپس جاتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد گیٹ پہ پردے کا ڈالنا تھا، گیٹ پہ پردہ ڈالا، اس کے مکان میں خیر و برکت شروع ہو گئی۔ جب اس کے مکان میں خیر و برکت شروع ہوئی وہ حیران ہو گیا، خوشی میں جھومنے لگا، سبحان اللہ۔ جب خوشی میں جھومنے لگا دوبارہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حضور والا میں نے جو آپ نے عمل بتایا تھا، آپ نے جو طریقہ بتلایا تھا اس کو میں نے اپنایا ہے، اور اس طریقے کو اپنانے کے بعد مجھے اس کا فائدہ بھی نظر آیا ہے، لیکن حضور ذرا اتنا بتلا دیں، اگر میرے کسی پڑوسی نے بھیا بند نے اگر معلوم کر لیا کہ آخرکار تم پہلے بھی کمائی کرتے تھے اب بھی کمائی کرتے ہو لیکن یہ برکت تمہارے یہاں کیسے ہونے لگی، تب میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اے لوگو، آج ہم نے جلسوں کو صرف منورنجن کے طور پہ سجانا شروع کر دیا ہے۔ نہیں نہیں میرے پیارے، اس جلسے کی حقیقت کو جانیے۔ میں تمام باتیں بتلاتا کہ جلسے کی حقیقت کیا ہوتی ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے، آپ نے دوسرا موضوع اپنے کہنے سے چھڑوایا، اس لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، تب آپ سے وہ درد بھری کہانی آپ کے درمیان رکھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے غوث نے فرمایا تھا یہ تو میں مانتا ہوں کہ تم کمائی بہت کیا کرتے تھے لیکن تمہارے مکان میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ کہا ہاں ہاں نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے غوث نے فرمایا آپ کا مکان سڑک کے کنارے پر ہے۔ کہا ہاں حضور سڑک کے کنارے پر ہے۔ کہا آپ کا جو مین گیٹ ہے بالکل روڈ کے کنارے پہ ہے، رات دن وہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ کہا ہاں ہاں حضور میرا مین گیٹ روڈ کے کنارے پر ہے۔ کہا آپ کے مکان پہ پردہ نہیں تھا باہر والے گیٹ پہ؟ کہا ہاں حضور پردہ نہیں تھا۔
کہ سمجھ لو جب آپ کے راستے سے کوئی جوا کھیلنے والا گزرتا تھا، ہر بات پہ اللہ اکبر بولنا ہے، سبحان اللہ نہیں بولنا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، کہاں کیا بولنا ہے کہاں کیا نہیں بولنا، اس کا ہم کو شعور نہیں ہوتا، اسی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ جلسہ سننے تو آتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا جب تمہارے جو ہے چوراہے سے گلی سے کوئی جوا کھیلنے والا گزرتا ہے، کوئی زنا کرنے والا گزرتا ہے، کوئی شراب پینے والا گزرتا ہے، کوئی بد کلامی کرنے والا گزرتا ہے، اور خاص کر غوث اعظم نے فرمایا اگر کوئی بے نمازی گزرتا ہے اور وہ اپنی نگاہ تمہارے مکان کی جانب ڈالتا ہے اور باہر والے گیٹ پہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ اس کی نگاہ تمہاری مکان کے اندر پڑا کرتی ہے، تو ایک بے نمازی کی نحوست والی نگاہ پڑنے کی وجہ سے آپ کے مکان کی خیر و برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں وہ لوگ جن کے گھروں میں ساری کی ساری فیملی بے نمازی ہے، اگر ان کے یہاں خیر و برکت نہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ٹائم کی اگر جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑتا ہے، جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کہو کہ مولانا کون سا جہنم؟ ارے جہنم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پیر میں آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا۔ آپ کہو کہ مولانا آگ کا جوتا پہنا دیا، اس جوتے کا اثر کیا ہوگا؟ یہ میرے پیارے خیریت اسی میں ہے، اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے نیک بندوں کی رضا کے لیے گزارو، وگرنہ دنیا میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ خود پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کلام پاک کا اعلان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا اور تمہارا پروردگار عالم فرماتا ہے، جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ، اور لہک کے بولیے گا، اور جی لگا کے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پیر کیف آگ کا جوتا پہنا دیا جاتا ہے۔ آپ کہو کہ مولانا اس کی جو ہے اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جس کے پیر میں جہنم کا آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی لپٹ اتنی تیز ہوگی، اس کی لپٹ اتنی تیز ہوگی کہ جس کے پیر میں ڈالا جائے گا مسلمانوں، اس کا یہ دماغ کھول جائے گا۔ جس طریقے سے ہانڈی میں کچھ پکنے کے لیے رکھتے ہیں، ہانڈی میں ببولے اٹھتے ہیں، اسی طریقے سے کھول جائے گا، اور کھولنے کے بعد ناک کے سوراخوں سے اللہ اکبر اور کان کے سوراخوں سے نکل کے باہر آ جائے گا۔ آج بڑی آسانی سے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے، یہ نظر و نیاز کرنا بھی اسی وقت کام آئے گا جب ہم نمازیں پڑھیں گے۔ بس آخری جملہ، آج اگر کوئی دکاندار ہے مولانا صاحب، اس سے اگر کہا جائے کہ ذرا دکاندار صاحب شٹر بند کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مولانا صاحب اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے ہمارا گراہک واپس ہو جائے گا۔ بولو یہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنی دکان کو بند کریں گے تو گراہک واپس ہو جائے گا۔ اے ترسا پٹی کے زندہ دل مسلمانوں، یہ تمہارا اور میرا کھوپڑا بولتا ہے، تمہارا یا میرا ذہن کہتا ہے، لیکن مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں اگر تو رب کی رضا کے لیے اور مجھ محمد کی رضا کے لیے اگر اپنے کاروبار کو بند کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں یہ تیری معمولی کام نہیں کر سکتی ہے، جہاں تیرے کھوپڑے کی رسائی وہاں سے تجھے رزق ملے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، آگے بڑھ نہیں سکتا، وگرنہ دونوں مولانا سوچتے ہوں گے مولانا مائک سے کب ہٹیں، ہم یکی بادیگرے
اگر یہ معاملہ ہے تو محبت سے سن لو، بن کے آیا ہوں مہمان نہیں جاؤں گا، فی الوقت آپ کا کھا کے 2 پیسے کا پان نہیں جاؤں گا۔ یہ توسا پٹی کے سننے والوں، اٹھک بیٹھک کر کے دائیں بائیں ہو کر غلام غوث سمدانی کو میک سے ہٹنے کے اشارے نہ کرنا، وگرنہ تم سب کو کر دوں گا پریشان نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے پیارے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سسکیاں لینے کی بات نہیں ہے، آہو بکا کرنے کی بات نہیں ہے، پریشان و ٹینشن ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ کہو گے مولانا پھر بات کیا ہے، پھر سبب کیا ہے، تو آخری پیغام لے لو۔ ارے ٹینشن نہ لینا، ٹینشن فری ہو کر کے بیٹھنا۔ آپ کہو گے مولانا مطلب، ارے مطلب یہ ہے کہ جو ایسی محفلوں میں آ کر کے پھنس جاتا ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ارے پڑھ لو یار، وگرنہ کیسے بیگ ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ نہیں بولو گے تو مرنے کی دعا کر دیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون مرنا چاہتا ہے؟ اٹھائیے ہاتھ، اٹھائیے اس طریقے سے جیسے میں اٹھایا ہوں، اٹھائیے۔ جو میں پڑھوں وہ آپ پڑھیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ آج تک ہم سے بھولے میں جان بوجھ کر جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ دے کر توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ مولا، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، تو خوب جانتا ہے، خود تیرا اعلان ہے۔ مولا، جب ہماری موت کا وقت قریب آئے، پاکستان جیسی حسین وادی ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو، کشمیر جیسی حسین و جمیل وادی ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو، دہلی کا لال قلعہ وغیرہ وغیرہ حسین و جمیل جگہیں ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو۔ مولا، جب ہماری موت کا وقت قریب آئے، تیرے پیارے حبیب کا سبز سبز گنبد ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ایسے موقع پر ہم تمام کو موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی اچھی، اتنی اچھوکی، اتنی عمدہ، اتنی ویش دعا میں نے کر دی آپ کے لیے، فری میں۔ جو سسرال والے ہوں گے، اگر وہ سسرال جاتے ہوں گے مولانا شکیل صاحب جیسے آدمی، تو اتنی اچھی دعا فری میں ان کا سسر ابا بھی نہیں دے گا۔